بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر انا انزلناہ بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر وہ جو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق رات ہوتی ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ اب اس رات کی عظمت اور فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا پتہ کیا ہے وہ لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بہتر ہے ہزار مہینوں سے۔ ہزار مہینوں سے، ہزار مہینوں کی گنتی نہیں بتلائی، ہزار مہینوں سے بھی بہتر رات ہے۔ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب اللہ ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر عطا فرماتے ہیں۔ اب خیر کیا بہتر ہے وہ اللہ ہی جانے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اترتے ہیں فرشتے اور جبرائیل امین اس رات میں، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر سلام، ہر سلامتی والے کام کو لے کر، ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک ہوتی ہے۔ جیسے مغرب سورج غروب ہو جائے رات شروع ہو جائے، تو یہ کوئی معمولی ایک وقت نہیں ہے، گھنٹہ ٹائم ہے، آدھا گھنٹہ ٹائم ہے، کوئی 2 گھنٹے کا ٹائم ہے جیسے تہجد کا مخصوص وقت ہوتا ہے، نہیں، پوری رات ہوتی ہے۔ پوری رات میں جس کو بھی عبادت کسی وقت میں عبادت کی توفیق ہو گئی اور اس بندے نے اس وقت عبادت کی تو اللہ اس کے حق میں اس کے نامہ اعمال میں 1000 مہینوں سے بہتر کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے، اور یہ حدیث میں جیسے آتا ہے کہ اخیر عشرے کی طاق راتیں ہیں، لہٰذا صرف 37ویں کا رواج نہ ڈالا جائے۔ جو 5 طاق راتیں ہیں ان 5 راتوں کو اگر ہم اپنے طور پر تھوڑا سا اضافی عبادت کر لیں تو انشاءاللہ ان راتوں میں سے ایک رات متعین ہے، یقینی ہے، لہٰذا ہمیں ان راتوں میں سے ایک رات کی جو عبادت ہے وہ ثواب اللہ عطا فرما دیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنے طور پر اس کی تعین کر لی اور اس کو 27 کے ساتھ مخصوص کر لیا، پتہ نہیں اس دفعہ شاید وہ 27 والی رات لیلۃ القدر نہ ہو تو باقی راتیں تو ہم اس نیت سے عبادت کی ہم نے نہیں، تو ہو سکتا ہے محرومیت والی بات ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورا سال میں اللہ جتنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتے ہیں اس پورے سال کے برابر کی رحمتیں اللہ رمضان میں نازل فرماتے ہیں، اور جتنی رمضان میں اللہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں اتنی رحمتیں اللہ ایک لیلۃ القدر اس رات میں اللہ وہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محروم آدمی ہے وہ، حقیقتاً وہ محروم ہے جس کو اس رات کی عبادت کی توفیق نہ ملے، اور جو اس رات کی عبادت سے محروم ہو جائے تو وہ محروم آدمی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، رمضان کا مہینہ بندہ انتظار تو کر سکتا ہے، لیکن ہم تو رمضان کے جانے سے خوشی مناتے ہیں اور رمضان کے آنے سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی نے عید کے دن پوچھا اگلے سے، بھائی اگلے روزے نو کتنا عرصہ رہ گیا؟ اس نے کہا 1 دن کم 1 سال۔ انہوں نے کہا پھر آئے پے نے روزے، تو پھر آئے پے نے روزے والی گل نہ ہوئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے سے 2 مہینے پہلے رمضان کے آنے کا انتظار شروع کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ تو یہ شوق اور یہ چیز اللہ میرے اور آپ ہم سب کے اندر پیدا فرمائے۔ تو اسی کو اللہ نے سورۃ قدر میں بیان فرمایا جو مکی